میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اسی طرح سے اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. بڑی تھے آپ کو بدلنے کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی ہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1,00,000 میں 50,000 ہی ملے گا. اس لیے بلا دوسری اصل وجہ بتائیں کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسن رسول اللہ صلی اللہ، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 بارے ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے. تو اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اسی طرح سے اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. بڑی تھے آپ کو بدلنے کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1,00,000 میں 50,000 ملے گا. اس لیے بلا عذر. دوسری اصل وجہ بتائیں کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اسی طرح سے
اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں کیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، بڑی تھے آپ کو بدلی کا کہتے ہیں آدمی میں چکر آتے ہیں گر گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا، مثلا 1,50,000 ہی ملے گا، اس لیے بلا ایک آدمی دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لما اسدنا فی مصباح، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک ایک رکعت اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے بولتی نکلتے، تو اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں کیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، بڑی تھے آپ کو بدلی کا کہتے ہیں آدمی میں چکر آتے ہیں گر گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا، مثلا 1,50,000 اس لیے بلا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلاً جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے
ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 میں 50,000 ہی ملیں گے۔ اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرو، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں گے۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لما اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے پہلے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر بھی کرتا رہے، ہم تو صرف سورۃ اخلاص کی گواہی پیش کرتے رہے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت میں، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں، اس لیے حضور نے تو فضل کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی۔ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا اور 1,00,000 میں 50,000 ملیں گے۔ اس لیے بنا ایک آدمی دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرو، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کریں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔
وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدلے کا کہتے ہو آدمی کا چکر آتے رکھے گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا ضرور نہیں، پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، 1,00,000 میں 50,000 ملے گا. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا رسول اللہ جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفل نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ اکبر. ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے ہیں. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے بولتی نہیں. اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. اب یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدلے کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے رکھے گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا ضرور پڑھتے ہی. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا ہے، مثلا 1,00,000 میں 50,000 ملے گا. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان،
اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی تھے آپ کو بدلے کا کہتے ہو آدمی کے چکر آتے گر گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے نا، ان کے پیچھے رونا شروع کرو، جو پڑھتے ہی نہیں۔ باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گی بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کے مقابلے میں اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1,00,000 ملتا ہے 50,000 ہی ملے گا۔ اس لیے بنا ایک آدمی کو دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو بیٹھ کے پڑھتے تھے، بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ لما اثرنا رسول اللہ جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور اب بھی وہ نہ مانے اور کہے حالم سہرے نفل نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ حضور کی تہجد ہماری طرح تو نہیں تھی جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک کے تہجد پڑھتے تھے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے اور شہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے، قول ہدیہ بھی کہیں اپنا نظر ہے، سوال جیسے بولتی نہیں کرتے۔ اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ سمجھاتی ہے بات سیدھا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، میں جیسے بیٹھ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ سمجھاتی ہے بات سیدھا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک وہ ہے جو سنتے نہیں، ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی تھے آپ کو بدلے کا کہتے ہیں، آدمی کو چکر آتے ہوئے گر گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہا محبوب وہ بھی ہیں حضور نے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے مقابلے میں اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1,00,000 مثلا 50,000 ہی ملے گا۔ اس لیے بنا ایک آدمی دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے۔ تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں ہمیشہ کھڑے ہو قرآن کے لیے اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کر، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ
کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے، سورۃ البقرہ، اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اور پھر جو لذت حضور چاشنی جو کیفیت پینا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہ نہیں، کسی سخن اس میں لیے نہ کسی حضور نظم نے میں تو نہ کسی اردو کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، اب تو یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ قوالی تو مزہ دے دیتے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں دیتا ہے کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اجر کو میرے اس رب نے کو بھی ہر کریم حال میں نیچے وہ کیسا بیٹھنا اجر چاہیے۔ ہوگا؟ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اطلان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدلنے کا کہتے ہیں آدمی چکر آتے ہیں گر جاتا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کر دیں، پڑھتے ہی، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب، کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1,00,000 میں 50,000 ملیں گے، اس لیے بنا عذر ہمیں کا بھی مزہ۔ دوسری اصل وجہ پتہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرنا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو محبوب تیرے کرم کا بھی برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور کلر زمینوں میں بھی پھول کے لٹیں گے، اس لیے تو کرم فرماتا ہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ، روزانہ پتھر میں بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے۔ ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک کو اللہ وحد کے 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ وحد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال میں جیسے ہوتی نہیں کرتے، تو اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، اب یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ
وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اطلاع، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدری کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا مغرب کی ہواؤں سے ہونے کے مقابلے پہ مدینے کی بیٹھ فضاؤں کے سے پڑھے گا پھوٹتا تو ہے. آدھا ثواب تو اپنی کیا ملت کا قیاس اقوام مغرب سے لے کر خاص اس لیے بنا قوم رسول ہاشمی. آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا تمدن نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے. دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہانیاں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں پڑھتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک رکعت میں، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے. تو اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی. افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کریں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھ آتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، میں کیسے بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے تھے. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا. وہی تھے آپ کو بدری کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا جو پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 میں 50,000. اس لیے بنا دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں
ہم پڑھ لیتے ہیں اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ اکبر. ہم تو صرف سورت اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت مائدہ، سورت 8 پانے ایک ایک رکعت میں، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نکلتے. تو اس لیے حضور نے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھاتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے نیچے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھاتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے نیچے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ رکھیں. وہ بیچارے اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود کی ضرورت نہیں تھا. اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ ذاتی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ پڑتی تھی. اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو چھوڑنا پڑتا تھا. چکر اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے جو ہے سنت تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جب پڑھتے تو ہے نا، ہم تو پیچھے رونا شروع کر دیں، پڑھتے ہی نہیں. باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم. حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1 لاکھ میں 10,000 ملے گا. اس لیے بنا ہمیں کے پیچھے بھاگ جاتی ہے. دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی اصل کی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ زد نہیں پڑتے دن میں اکثر اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنے پڑتی. لیکن رات کو اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے. بیٹھ کے نفل پڑھتے تو بعض عاشق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھنا. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. لما اسدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں. قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ صمد اللہ. ہم تو صرف سورت اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے. حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت مائدہ، سورت 8 پانے ایک ایک رکعت میں، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں. تو اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. سمجھاتی ہے بات؟ اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، اور جس پر چاہوں تو پیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکتا ہوں، اس کے ساتھ یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا. تو انسان چاہتا ہے کہ انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں. سمجھاتی ہے بات؟ بدلنا ہوتا ہے اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے. اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے نیچے بیماری ہے اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، میں جیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں. وہ اشارے تھے. اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے.
وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو بدری کا کہتے ہیں آدمی کے چکر آتے ہیں گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں۔ باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ، اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 مطلب 50,000، اس لیے جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور وہ سخت لفظ بھی کہے تو اس کو تول کے بولتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لما اسدنا رسول اللہ جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 بار ایک رکعت چھوڑتے ہو، اور پھر پڑھنا بھی حضور یہ سنت قرآن ہے۔ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے اصل کی سنتیں چھوڑتے ہو، جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے، تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھاتی بات سیدھا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھاتی ہے بات سیدھا اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر ہے، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے اللہ بچائے تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، میں کیسے بیٹھ نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ ہے، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود کی ضرورت ہے تاکہ آہستہ پیشانی پہ بول رہا ہو، اللہ ہر مسلمان اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ اچھا ہے فلانا زمانہ مخالف نہیں ہوتا ہے، اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں۔ پاکستان میں لوگ جو ہے ڈگری لینے کی سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں۔ باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ، اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا نا، مثلا 1,00,000 مطلب 50,000 ملے گا، اس لیے بنا دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرو وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھیں وہ بیٹھ کے پڑھیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لما اسدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور بھی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ سمجھ اللہ اکبر، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں، حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے
سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک ایک رکعت میں پڑھیں، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا، بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں، اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات اچھی طرح سے، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، میں کیسے بیٹھ، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات اچھی طرح سے، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، میں کیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دیں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی تھے آپ کو بدلے کا کہتے ہیں، آدمی میں چکر آتے ہیں گر گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اجر القائد اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ہے، سب سے پہلے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 میں 50,000 ملے گا، اس لیے بنا عذر ایک آدمی۔ دوسری اصل وجہ کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرتا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل کریں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لمبا اثنا رسول اللہ صلی اللہ، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا، اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، قل اللہ احد اللہ اللہ صمد اللہ، ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں کرتے۔ حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پانے ایک ایک رکعت میں، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل قرآن ترتیلا، بنا بنا کے سوال سوال کے جیسے ہوتی نہیں کرتے، تو اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں، سمجھ آتی ہے بات اچھی طرح سے، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے میں قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، عبداللہ کا بڑا شکر ہے، میں کیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے دیں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔
وہ ایسی بیماری عربی میں اس کو کہتے ہیں اطلان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کہ آپ کو کا کہتے ہو آدمی کے چکر آدمی گر گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو پڑھتے تو ہے ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہیں، باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گی بغیر وضو کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ، اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو کیا مثلا 1,00,000 مطلب 50,000 ہی ملے گا۔ اس لیے بنا الحامے کا بھی مزاج۔ دوسری اصل وجہ کیا ہے دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی، اصل سمجھا کرو وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں ہم نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو تو بیٹھ کے پڑھتے تھے، ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، لما اذن رسول اللہ صلی اللہ، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ